السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ حکومت بھی پریشان ہے اور ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ لوگوں میں اشتعال بڑھتا جا رہا ہے، ڈر ہے کسی دن عوام کا صبر جواب دے جائے گا اور ان کا غیظ و غضب ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جنوبی ایشیا کی سب سے طاقتور حکومت چند منٹ میں گر گئی۔ حسینہ واجد 16 سال سے اقتدار پر قابض تھیں۔ وہ بنگلہ دیش جس کی ترقی کی مثالیں دی جاتی تھی، کسی نے سوچا بھی نہ تھا بنگلہ دیش کے بابائے قوم شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے یوں ذلت و رسوائی کے ساتھ گرائے جائیں گے۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بعض اہم حکومتی شخصیات نے ملاقاتیں کی ہیں۔ سازشوں کا نیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے سے روکنے کے لیے حکومت نے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جلد بازی میں سینٹ سے بھی منظور کرا لیا گیا ہے بل۔ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانے گی، لیکن کیا اس پر عمل ہو سکے گا؟ کیا حکومت کے پاس مہلت ہے یا یہ مہلت ختم ہو چکی ہے؟ ایک طرف عوام کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا اور دوسری طرف اختیارات اور مفادات کی جنگ جاری ہے۔ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ میرے تخیل کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے ہیں۔ آنکھیں بند کی تو خواب میں ایک منظر گھومنے لگا۔ ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ہر طرف مشتعل مظاہرین ہیں۔ پولیس اہلکار عوام پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں، لیکن وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اسپتال زخمیوں سے بھرے ہیں، ڈیڈ ہاؤس کم پڑ گئے ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس مار دھاڑ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مظاہرین ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے 24 گھنٹوں کی مہلت دیتا ہے، لیکن وزیر اعظم کسی صورت مستعفی ہونے کو تیار نہیں۔ وہ فوج کے سربراہ کو طلب کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ عوام کو منتشر کرنے کے لیے فوج طاقت استعمال کرے۔ آرمی چیف وزیر اعظم کی بات غور سے سنتے ہیں، انہیں زمینی حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم اپنی ضد پر قائم ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بتایا جاتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، عوام کو ٹینکوں اور گولیوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ وزیر اعظم کو آگاہ کیا جاتا ہے وہ استعفیٰ دے دے، فوج ان کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لے گی۔ وزیر اعظم کو بتایا جاتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرح مظاہرین بڑھ رہے ہیں، انہیں روکنا ممکن نہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکیں مظاہرین سے بھری ہیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ وزیر اعظم ایک بار پھر حکم دیتے ہیں ان مشتعل مظاہرین کو کچل دیا جائے، ہلاکتوں کی پرواہ نہ کی جائے۔ 100-150 لوگ مارے جائیں گے تو باقی مجمع خود ہی بھاگ جائے گا۔ فوج بھی اپنا آخری فیصلہ سنا دیتی ہے، عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ فوج عوام میں سے ہے، اہم مقامات پر تعینات فوجی جوان لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں جوانوں کو۔ وزیر اعظم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی نے پیٹرول بم پکڑا ہوا ہے۔ مظاہرین مشتعل ہیں، ان کی چیخو پکار کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، ماتھے پر کچھ پسینہ ہے۔ میں حیرت میں ڈوبا سوچتا ہوں یہ خواب ہے یا حقیقت۔ سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش میں بھی عوام نے حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جنوبی ایشیا کا کون سا ملک عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے، کہاں تاج اچھالے جاتے ہیں، کہاں تخت گرائے جاتے ہیں۔ دنیا کی نگاہیں پاکستان پر جمی ہیں۔ دوستوں، بڑی دھوم دھام اور بینڈ باجے کے ساتھ لائی گئی شہباز حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ عوام مشتعل ہیں، 2 وقت کی روٹی کھائیں یا بجلی کے بل دیں۔ حکومت کے پاس کچھ پروگرام نہیں ہے، مہنگائی بے روزگاری عروج پر ہے، ملک میں کرپشن لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ عجیب وزیر اعظم ہے، خود کہتا پھر رہا ہے ملک میں بہت کرپشن ہے۔ اگر کرپشن ہے تو اسے ختم کون کرے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ لوگ کسی مسیحا کے انتظار میں جو انہیں ان بحرانوں سے نکالے۔ سب نظریں اڈیالہ جیل میں بند قیدی نمبر 804 پر ہیں۔ ٹیکنوکریٹس اور قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ وہ چند شرائط کے ساتھ
قومی حکومت میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ شہباز شریف کو موقع ملا لیکن وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ شہباز شریف نے اپنے پہلے اور موجودہ دور حکومت میں ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طرف قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ، دوسری طرف کم ہوتی ایکسپورٹ، بڑھتی ہوئی مہنگائی، خاص کر بجلی کے بل، عوام کے کمر ٹوٹ چکی ہے۔ مڈل کلاس جو پاکستان میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اب غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جون، جولائی اور اگست کے بلوں نے غریبوں کو 2 وقت کی روٹی کا محتاج کر دیا ہے، چیزیں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مایوسی یہ ہے کہ آگے کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس اندھیرے میں روشنی کی کوئی ایک کرن ہے، کوئی ایک امید ہے تو عمران خان ہے۔ عوام کی اکثریت کو یقین ہے کہ عمران خان قوم کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ملک کو بحران سے نکالنے کے موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے اور نہ اللہ دین کا چراغ ہے جسے رگڑیں گے اور مسائل حل ہو جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کرپٹ اور بوسیدہ نظام کو لپیٹ دیا جائے، فوج عوام کا ساتھ دے، پہلے مرحلے میں کرپٹ لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب یہ بات بیکار ہے کہ سخت اقدامات کیے گئے تو ملک میں انتشار پھیلے گا۔ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں، اگر فورسز نے خود قدم نہ اٹھایا تو عوام کا ہجوم از خود فیصلے کرنا شروع کر دے گا، جس میں صرف انصاف نہیں بلکہ انتقام کا جذبہ بھی ہوگا۔ اسی لیے وقت ہے سدھر جائیں، بعد آ جائیں، عوام کی بات مان لیں۔ پاکستان میں جو بھی آتا ہے وہ فوج کی مدد اور حمایت سے آتا ہے، جو بھی حکومت سے نکالا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی نکالا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو کسی غیر ملکی شہریت والے معین قریشی یا شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنا دے، چاہے تو کسی نیوز چینل کے مالک اور سینئر صحافی محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنا دے۔ وزیر داخلہ بھی اتنا طاقتور کہ وزیر اعظم بھی اس کے سامنے بے بس نظر آئے۔ آج شہباز شریف نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اقتدار دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو ایسا اقتدار لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اقتدار کے لیے نواز شریف لندن سے بھاگے آئے۔ شہباز شریف نے پہلی مرتبہ 11 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ عبوری وزیر اعظم ہے، نواز شریف کی نااہلیت ختم ہونے کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں گے اور نواز شریف وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ لیکن عام انتخابات کے بعد ان کا موڈ بدل گیا، وہ دوبارہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن گئے اور پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ 4 مارچ کو وزارت عظمیٰ کا الیکشن جیت گیا۔ شہباز شریف نے 201 ووٹ جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار عمر ایوب خان نے 92 ووٹ حاصل کیے۔ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد ایک بار پھر بلند و بام دعوے کیے، لیکن چند ماہ میں ہی ان کی حکومت ایکسپوز ہو گئی اور کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہ کر سکی۔ یہاں تک کہ خود نواز شریف کو بھی نجی محفلوں میں اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ نون لیگ ملک کو درپیش مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے اس کا تمام تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ پہ ملبہ ڈالنا شروع کر دیا۔ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ ان کے کنٹرول میں نہیں، وزیر داخلہ بھی ان کی چوائس نہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ صدر جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، گورنر ہاؤس لاہور میں صحافیوں سے ملاقات تھی، سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ پہلے انہوں نے بریف کیا ملک کی سیاسی صورتحال پر، انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا، صدر جنرل پرویز مشرف صاحب آپ احتساب کا نعرہ لگا کے آئے، قوم کو امید تھی آپ کرپٹ لوگوں کا احتساب کریں گے، انہیں جیلوں میں ڈالنے دیں گے، انہیں سزائیں دیں گے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے جواب دیا، عجیب جواب تھا، بہرحال ان کا موقف تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے موقف اور اس کی رائے بیانی کو سمجھنے کی مدد ملتی ہے۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے جواب دیا کہ اگر سخت احتساب شروع کیا گیا تو لوگ ملک سے بھاگ جائیں گے، جو اشرافیہ ملک سے بھاگ جائے گی، انویسٹر ملک سے بھاگ جائیں گے، انتشار پھیل جائے گا۔ دوستوں، آج جتنا انتشار، آج جتنی مایوسی اس قوم میں ہے پہلے کبھی نہ ہوتی۔ اس لیے جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں فیصلہ کریں، ملک کو بچائیں، اس قوم کو بچائیں۔ پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔